ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں مولانا محمد قاسم صاحب، آپ خطیب جامع مسجد مکی اور جمعیت علماء اسلام کے سابق امیدوار PP 15 ہیں، نامور دینی اسکالر ہیں اور سماجی خدمت کے حوالے سے بھی جانے جاتے ہیں۔ تو آپ سے ہم ماہ صیام کی آمد کے حوالے سے اور صوم و صلات کے حوالے سے بات کریں گے کہ ماہ صیام کے تقاضے کیا ہیں اور ماہ صیام میں جو ہے وہ مسنون طریقے اور روزے کے مسائل اور اس پہ بات کریں گے۔ جی مولانا صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ احسان صاحب۔ رمضان المبارک یہ قیامت تک آنے والے مسلمان بالخصوص اور تمام انسانیت بالعموم ان کے لیے ایک مہینہ مسلسل 24 گھنٹے دریائے رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ ایسا دریا ہے رمضان کا مہینہ جس کا جو روٹ ہے وہ کوئی مخصوص نہیں ہے، جیسے بہت سارے دریا پہاڑوں سے ہو کر گزرتے ہیں۔ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی رحمت کا، اس کی مہربانی کا، اس کی کرم نوازی کا، اس کی عنایت کا ایسا دریا ہے جو پہاڑوں سے، ریگستانوں سے، جنگلات سے اور آبادیوں سے اور تمام بازاروں راستوں سے ہو کر گزرتا ہے، اور یہ دریا پورا مہینہ 24 گھنٹے بہتا ہے موجیں مارتا ہوا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ اس میں جوش میں ہوتی ہے، مسلمانوں کے ساتھ ساتھ تمام بندوں پر مہربانی کرم نوازی کرنے کے لیے۔ یہ غم خواری کا مہینہ ہے، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غم خواری کا مہینہ ہے۔ ترقی اور برکات کی صفت پائی جاتی ہے، وہیں روزے میں جسمانی بیماریوں کا علاج بھی پایا جاتا ہے، اور قدیم زمانے سے وہ قومیں کہ جو مسلمان نہیں تھیں وہ روزے رکھا کرتے تھے تاکہ بیماریوں سے صحت حاصل کریں۔ تو روزہ جو ہے نا روحانی اور جسمانی دونوں طرح سے انسان کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ غم خواری کا مہینہ ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی اس رحمت سے کس طرح فائدہ اٹھانا ہے اور کس طرح اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا اپنے آپ کو مستحق بنانا ہے۔ یعنی صبح سحری سے لے کر اگلی سحری تک 24 گھنٹے دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، دعاؤں کی قبولیت کا موقع ہے۔ سحری کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، افطاری میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا قریب ترین راستہ ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس میں، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ یہ ایک انقلابی مہینہ بھی ہے۔ جس طرح قرآن پاک ایک انقلابی کتاب ہے، ایسے رمضان ایک انقلابی مہینہ ہے کہ اس کے آ جانے سے انسانوں کی طبیعتیں نرم ہو جاتی ہیں، اس کے آ جانے سے مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، اس کے آ جانے سے گناہوں کا ماحول کم ہو جاتا ہے، متاثر ہوتا ہے، اور انسان بہت سارے کام کرنے سے رک جاتا ہے یہ سوچ کر کہ میں روزے سے ہوں یا اگلا بندہ روزے سے ہے یا رمضان کا مہینہ ہے۔ تو یہ ایک انقلاب پیدا ہوتا ہے انسانی طبیعتوں میں۔ لوگ قرآن کی تلاوت کی طرف نکل کھڑے ہوتے ہیں اور عبادت کی طرف نکل کھڑے ہوتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہر آدمی کے، بہت سارے لوگوں کے ہاتھوں میں تسبیحاں ہوتی ہیں، سر پہ ٹوپیاں ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک ماحول دے دیتا ہے یہ مہینہ، یعنی اس میں ایسا انقلاب پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو ہمیں رمضان المبارک میں اللہ کی عبادات کر کے اللہ کا قرب حاصل کریں، اور دوسرا یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ لیکن ہمارے پاکستان میں غمخواری اس طرح سے کی جاتی ہے کہ جو چیز 29 شعبان کو 100 روپے کلو ہوتی ہے وہ یکم رمضان کو 200 روپے کلو ہو جاتی ہے۔ دھنیا، پودینہ، ہری مرچیں اور ٹماٹر اور پکوڑے کا سامان ہے اور فروٹ ہے،
وہ تمام کے تمام ان کی. تو دوسری بات، جس طرح ہمارے گھر میں دسترخوان سجے ہو، ہمیں چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں کوئی ایسا گھر، کوئی ایسا خاندان، کوئی ایسی فیملی نہ ہو کہ جس کے رہنے والے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے آپ محروم نہ رہ جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کامل مسلمان نہیں ہے کہ جو خود پیٹ بھر کے سو جائے اور اس کا پڑوسی جو ہے نا وہ بھوکا سو جائے. اس لیے یہ کوئی اللہ پہ احسان نہیں کرنا ہم لوگوں نے کہ ہر دسیوں قسم کی فروٹیں ہوں، دسیوں قسم کی چیزیں ڈشیں ہوں. اس سے فضول خرچی بھی ہو جاتی ہے، اور سارا دن بھوکا رہنے سے جو جسم کے اندر صحت کے دفاعی نظام پیدا ہوتا ہے، وہ افطاری کے وقت بہت زیادہ کھانے سے وہ دفاعی نظام بھی متاثر ہوتا ہے. تو اس لیے غم خواری اس طرح سے ہوگی کہ بیوہ ہے، یتیم ہے، اور بے آسرا لوگ ہیں، اپاہج ہیں، محتاج ہیں، اور یہ رکشے والے، چھابڑی والے، ریڑھی والے، یہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے محلے میں، اپنے خاندان میں، اپنے پڑوس میں متاثرین جو معاشی طور پر کمزور ہیں، تو ایسے لوگوں کی دادرسی کرنا اور ان کے گھر افطاری اور سحری کا سامان پہنچانا جتنا ہو سکے تو اس کا پورا اہتمام کیا جائے. انشاءاللہ غریبوں کے ساتھ تعاون کرنا، اور یہ کرنے سے آپ اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہو جائیں گے. اللہ کی مخلوق پہ ترس کھائیں، اور یہ بہت بڑا اجر ہے. ماضی میں ایک عورت نے کتے کو پانی پلایا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بخشش کر دی تھی. تو جو مسلمان کو روزہ رکھائے گا، جو انسان کی کہ جسم میں، اس کے معدے میں خوراک اور پانی پہنچا دے گا، تو اس کو اللہ تعالیٰ کتنا اجر دیں گے. تو غم خواری کیجئے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ اس کو راضی کیجئے، اور مخلوق کی خدمت کے ساتھ اللہ کے قریب ہو جائیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہو جائیے. اور غریبوں کی مدد کرنا بھی انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر.